بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت کا ایک دلچسپ واقعہ سنائیں گے اور ایک معصوم لڑکی کے رلا دینے والا بھی واقعہ ہے، تو واقعے کو ضرور اینڈ تک سنیے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لکھے ہوئے خط کو دریائے نیل میں ڈالنے سے خشک دریائے نیل پانی سے بھر گیا۔ وہ دریائے نیل جس کا پانی ٹھاٹھے مارتا تھا اور مصر کے کھیتوں کو سیلاب کرتا تھا، وہ دریا خشک ہو چکا تھا۔ مصر کے لوگ یہ دیکھ کر پریشان ہو گئے، ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا۔ ہر سال دریائے نیل خشک ہو جاتا۔ مصر کے لوگوں کا کہنا تھا دریائے نیل ہر سال انسانی قربانی مانگتا ہے، جب وہ یہ قربانی دے دیتے تو دریائے نیل پھر سے ٹھاٹھے مارنے لگتا اور لوگ خوش ہو جاتے، ان کی کھیتیاں پھر سے لہلہانے لگتی۔ اب ایک بار سے پھر دریائے نیل خشک ہو چکا تھا، لوگوں کے چہرے پریشانی سے مرجھا چکے تھے۔ دریا اس بار پھر ایک انسان کی قربانی مانگ رہا تھا، وہ سب مجبور تھے۔ انہی دنوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر فتح کیا تھا۔ مصر میں فوجیں موجود تھیں۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن ایاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر مقرر کیا اور اس کے چند دن بعد ہی دریائے نیل خشک ہو گیا۔ لوگوں کی پریشانی دیکھنے کے قابل تھی۔ لوگ دریائے نیل میں انسانی قربانی کی تیاریاں کرنے لگے۔ اب لوگ خوش تھے کہ دریا انسان کی قربانی کے بعد پھر بہنا شروع ہو جائے گا اور خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جس دن ایک انسان کی قربانی دریائے نیل کی بھیٹ چڑھائی جانی تھی۔ لوگ صبح ہی صبح تیار ہو کر باہر نکل آئے جیسے عید کا سما ہو۔ ہر شخص کے چہرے پر خوشی جھلک رہی تھی۔ حضرت عمر بن ایاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دریائے نیل خشک ہونے کی وجہ سے سخت پریشان تھے۔ جب انہوں نے سنا کہ یہ لوگ دریائے نیل میں ایک انسانی قربانی کی بیت چڑھانے والے ہیں تو وہ تڑپ اٹھے کہ یہ تو سراسر ایک ظلم ہے کہ دریا کے لیے ایک انسان کو قتل کر دینا کہاں کی عقل مندی ہے۔ حضرت عمر بن ایاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چند آدمیوں کے ساتھ دریائے نیل کی طرف چل پڑے۔ وہ اس قربانی کو ہر حال میں رکھوانا چاہتے تھے، اور وہ جب دریائے نیل کے پاس پہنچے انہوں نے وہاں عجیب سما دیکھا۔ لوگ سر پر کپڑے پہنے وہاں موجود تھے، ہر شخص کے چہرے پر خوشی تھی۔ جب ان لوگوں نے گورنر کو دیکھا تو حیران رہ گئے اور سوچنے لگے شاید گورنر بھی اس قربانی کو دیکھنے آیا ہے۔ حضرت عمر بن ایاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ لوگوں نے ایک 15 سالہ لڑکی کو وہاں لے آئے اور اس لڑکی نے بھی زرق برق لباس پہنا ہوا تھا، وہ زیورات سے لدی بندی تھی۔ لڑکی خوف سے کانپ رہی تھی اور اس کا چہرہ ہلدی کی طرح زرد ہو رہا تھا۔ لڑکی لڑکھڑاتے قدموں سے آگے بڑھ رہی تھی اور وہ لرزتی کانپتی لوگوں کے ہمراہ دریا کے کنارے پر پہنچ کر رک گئی۔ اس نے مڑ کر اپنے باپ کو دیکھا، باپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ مجبور تھا۔ لوگ اس کی بیٹی کو گھسیٹ کر موت کے منہ میں دھکیل رہے تھے اور وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، اپنی بری آنکھوں سے بیٹی کو موت کے منہ میں جاتا دیکھ رہا تھا۔ لڑکی کی ماں تو غم سے نڈال ہو چکی تھی۔ لڑکی ہاتھ چھڑا کر اپنے باپ کی طرف دوڑی۔ لوگ اس کے پیچھے بھاگ کھڑے ہوئے اور لڑکی کو لے کر پھر دریا کے کنارے پر آ گئے۔ لڑکی رو کر التجا کر رہی تھی کہ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، میں مرنا نہیں چاہتی۔ لوگوں نے اسے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ حضرت عمر بن ایاس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا اور لڑکی کو لوگوں کی قید سے چھڑاتے ہوئے وہ بولے کہ یہ سب کیا ہے، تم اس لڑکی کو کیوں ہلاک کرنا چاہتے ہو؟ لوگ گورنر کی بات سن کر پریشان ہو گئے۔ لڑکی بھاگ کر اپنے باپ کے پاس چلی گئی۔ لڑکی کی ماں نے آگے بڑھ کر لڑکی کو اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ لڑکی سسکیاں لے لے کر رو رہی تھی اور ماں چپ کرانے کی کوشش کرتے ہوئے خود بھی رو رہی تھی۔ لوگوں نے کہا اے امیر، دریائے نیل خشک ہو چکا ہے، وہ ہر سال ایک انسان کی قربانی مانگتا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر بن ایاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ناگواری سے لوگوں کی طرف دیکھا اور پوچھا ہر سال یہ دریا اس طرح خشک ہو جاتا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا ہاں، ہر سال دریائے نیل اسی طرح خشک ہو جاتا ہے، اور یہ دریا جب خشک ہوتا ہے تو ہم ایک انسانی جان قربان کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی دریا کا پانی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے دریا میں طغیانی آ جاتی ہے۔ حضرت عمر بن ایاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ تو ظلم ہے۔ لوگوں نے کہا اے امیر، ہم ہر سال چاند کی 11 تاریخ کو ایک نوجوان لڑکی کا انتخاب کر کر اس کے والدین کی رضامندی سے اس لڑکی کو زیورات اور خوبصورت لباس پہنا کر دریائے نیل کی بیت چڑھاتے ہیں، پھر دریا کا پانی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر بن ایاس
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اسلام ان باتوں کو پسند نہیں کرتا، تم ہر سال ایک انسان کو قتل کر دیتے ہو، دریا کی پیٹ چراتے ہو، یہ تو سراسر ایک ظلم ہے۔ اسلام ان فضول باتوں کو مٹانے کے لیے آیا ہے، آئندہ تم ایسا نہیں کرو گے۔ یہ سن کر لوگ بولے، دریا تو پھر خشک ہو جائے گا، ہماری کھیتیاں برباد ہو جائیں گی، ہم بھوک سے مر جائیں گے، ہمارے جانور ہلاک ہو جائیں گے۔ حضرت عمر بن ایاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم پریشان نہ ہو، ایسا کچھ نہ ہوگا۔ حضرت عمر بن ایاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں یہ رسم ادا کرنے کی اجازت نہ دی۔ اب یہ لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ ایسا نہ ہوا تو ہر طرف خشک سالی ہو جائے گی، ہم سب بھوک سے مر جائیں گے۔ اب ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں، اور اب ان میں اتنی جرت بھی نہ تھی کہ گورنر کے حکم عدولی کی جا سکے۔ وہ سب خاموشی سے سر جھکائے کھڑے ہو گئے۔ حضرت عمر بن ایاس نے لڑکی کو اس کے ماں باپ کے گھر بھجوایا اور لوگوں کو آہستہ آہستہ وہاں سے جانے کے لیے کہا۔ چند دنوں میں دریائے نیل بالکل خشک ہو گیا، اس میں ایک بوند بھی پانی کی نہ آئی۔ لوگ بوکھلا گئے، ان کی کھیتی باڑی دریائے نیل کے پانی سے قائم تھی، اب تو دریائے نیل خشک ہو چکا تھا، زمینیں بنجر ہو گئیں، لوگ فاقوں سے مرنے لگے، جانور چارہ نہ ہونے کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر جانے لگے۔ یہ دیکھ کر لوگوں نے مصر سے نکل کر دوسرے علاقوں کا رخ کر لیا، ہر طرف ویرانی ہی ویرانی تھی۔ حضرت عمر بن ایاس نے جب دیکھا تو وہ بھی پریشان ہو گئے کہ آخرکار امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے ایک خط لکھا اور اس میں ساری صورتحال واضح کر دی۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خط پڑھا تو انہوں نے حضرت عمر بن ایاس کو جواب میں لکھا کہ تم مصریوں کو بہت اچھا جواب دیا، اسلام ایسی باتوں کی اجازت نہیں دیتا، وہ ایسی فضول باتوں کو مٹانے کے لیے آیا ہے۔ میں اس خط کے ساتھ ایک رکا بھیج رہا ہوں، تم اسے دریائے نیل میں ڈال دینا۔ حضرت عمر بن ایاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط پہنچایا گیا۔ انہوں نے خط کے بعد وہ رکا بھی پڑھ لیا جو دریائے نیل میں ڈالنے کے لیے تھا۔ اس میں لکھا تھا کہ خط اللہ کے بندے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے دریائے نیل کے نام ہے۔ اے دریا، اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا تھا اور ہم بھی اللہ ہی سے تیرا جاری ہونا مانگتے ہیں، اور تو اللہ کے حکم سے جاری ہو جا، اور اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے تو اپنی مرضی سے رک جاتا ہے، تو پھر تیری کوئی پرواہ نہیں اور تیری ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت عمر بن ایاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رکا دریائے نیل میں پھینک دیا اور واپس چلے آئے۔ جب صبح مصر کے لوگ بیدار ہوئے تو یہ دیکھ کے حیران رہ گئے کہ اللہ نے دریائے نیل کو اسی طرح جاری کر دیا تھا، بلکہ اب تو دریا میں پانی پہلے سے بھی زیادہ چڑھ گیا تھا اور دریا میں طغیانی آئی ہوئی تھی۔ لوگ یہ دیکھ کر خوشی سے چلا اٹھے، دریا جاری ہو گیا تھا۔ اسی دن سے اب تک دریائے نیل اسی طرح جاری و ساری ہے، ایک لمحے کے لیے بھی اس کا پانی خشک نہیں ہوا۔ زینت کے خزانوں کو الماس کہتے ہیں، لگے تر پانی کو اسے پیاس کہتے ہیں، یوں تو سب کی پیاس بجھاتا ہے دریا، اور جو دریا کی پیاس بجھائے اسے عمر بن خطاب کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو ضرور لائک اور شیئر کیجیے گا، اور اگر چینل پر نہیں ہے تو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ اچھی ویڈیوز آپ کو ضرور ملیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔